آج ہم آپ کی خدمت میں سلطان الاولیاء قطب المشائخ حضرت خواجہ شیخ فرید الدین عطار نیشا پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بائیوگرافی ایس ڈاکومنٹری پیش کریں گے۔ تو یہ چلتے ہیں اس ویڈیو کی جانب۔ حضرت خواجہ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا آغاز خود آپ کے فارسی کے اس اشعار سے شروع کرتے ہیں جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا مشہور ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فارسی کے اس اشعار میں فرماتے ہیں: کفر کافر را و دین دیندار را ذرائے درد دل عطار را۔ ترجمہ: آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کافر کے لیے کفر، دیندار کے لیے دین اور عطار کے لیے درد دل کا ایک ذرہ، یعنی خدا کے عشق کی ایک چنگاری۔ سبحان اللہ۔ ویورس، بہت سے لوگ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ کا مکمل نام نہیں جانتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مکمل نام ابو حامد محمد بن ابو بکر ابراہیم بن اسحاق اور لقب شیخ فرید الدین عطار ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسلامی تاریخ کے مطابق 513 ہجری و مطابق 1145 سن عیسوی کو ایران دیش کے صوبہ خراسان کے مشہور شہر نیشا پور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ابو بکر ابراہیم بن اسحاق تھا، جن کا شمار اس وقت کے مشہور و معروف حکیموں میں ہوا کرتا تھا۔ جب حضرت خواجہ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد اس وقت کی عظیم صوفی ہستی حضرت خواجہ سید قطب الدین حیدر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں طلب دعا کے لیے آپ کو لے کر حاضر ہوئے۔ سید قطب الدین حیدر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو دیکھ کر مسکرائے اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ جب آپ کی عمر شریف 3 سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد نے آپ کو مکتب میں پڑھنے کے لیے بٹھا دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر اللہ کریم کا ایسا خاص کرم تھا کہ جب آپ کی عمر مبارک 5 سال کی ہوئی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حفظ قرآن اور قرأت سے فارغ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عربی، اردو، فارسی میں مہارت حاصل کی، کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد اس وقت کے مشہور و معروف حکیم تھے۔ اس لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنے والد ماجد کا سہارا بننے کے لیے اپنے والد کا دواخانہ سنبھالنے لگے۔ لیکن جب بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کاروباری مسئلے میں خرید و فروخت کے لیے بیرون ملک جیسے بغداد، بصرہ، کوفہ، خراسان، ترکی، ہند جانا ہوتا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود جاتے اور کچھ غلاموں کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ لیکن راہ میں جو بھی مزار ملتا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سلام کے لیے وہاں ضرور حاضر ہوتے اور صاحب مزار سے دعا کی التجا کرتے، اور سفر کے دوران جو بھی علماء اور صوفیاء ملتے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے علم و حکمت کے خزانے ضرور حاصل کرتے۔ لیکن جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف 20 سال کی ہوئی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد دواخانے کی ساری ذمہ داری آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کاندھوں پر آ گئی۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مریضوں میں اتنے مشغول ہوئے کہ ایک پل کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ بس آپ کا یہی معمول بن گیا تھا کہ صبح کو دکان کھولنا اور شام کو بند کر کے گھر واپس چلے جانا۔ ہر روز کی طرح جب ایک روز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دکان کھولی اور اپنے کام میں مشغول ہو گئے، تبھی ایک قلندر صاحب وہاں آئے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جب کچھ دیر انہیں کھڑے ہوئے ہو گئی تو خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیوں گھور رہے ہو، جاؤ چلے جاؤ۔ قلندر صاحب نے جواب دیا ہر ایک کو جانا ہے، مجھے بھی تمہیں بھی، لیکن میں تو اپنے ہلکے پن کی وجہ سے جلدی چلا جاؤں گا کیونکہ میرے پاس صرف ایک کمبل ہے اور تم اتنا بڑا کاروبار سنبھالے بیٹھے ہو، تم بتاؤ تم کیسے جاؤ گے جناب۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات سنی تو قلندر صاحب کو غور سے دیکھ کر کہا تم ہلکے پن کی وجہ سے کیسے آسانی سے چلے جاؤ گے، ذرا بتاؤ ہمیں۔
وہ قلندر صاحب فوراً زمین پر لیٹ گئے اور اپنا کمبل سرہانے رکھا اور بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھ کر ان کی روح اسی وقت دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فوراً اٹھ کر ان کے پاس آئے، اور جب قریب سے دیکھا تو واقعی وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات سے بہت حیرت زدہ ہوئے۔ قلندر صاحب کے وہ جملے دل میں گھر کر چکے تھے، لیکن پہلے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قلندر صاحب کے تجہید و تدفین کے فرائض سے بری ذمہ ہوئے، پر قلندر صاحب کی بات کا اب بھی دل پر اتنا ہی اثر تھا کہ واپس آ کر پوری دکان غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دی اور ٹاٹ کا لباس پہن کر راہ خدا میں نکل کھڑے ہوئے۔ کچھ سال شیخ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہ کر عشق خدا کے جام پیے۔ شیخ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اجازت لے کر شیخ مجد الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیعت ہوئے۔ شیخ مجد الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کچھ سال رہے اور فیض حاصل کیا۔ شیخ مجد الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام باطنی علوم سکھانے کے بعد دستار و خلافت سے سرشار فرمایا۔ شیخ مجد الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اجازت لے کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر وہاں سے مکہ شریف تشریف لے گئے اور جا کر حرم شریف میں اعتکاف کیا۔ آپ نے تقریباً 140 کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے مشہور و معروف کتابوں کے نام یہ ہیں: خسرو گل، مظاہر العجائز، لسان الغیب، منطق الطیر، اخوان و شفا، شرح القلب، حیدر نامہ، تذکرۃ الاولیاء۔ ایک روز خواب میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقدر جاگا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کیا دیکھتے ہیں، سلطان دو جہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں پیچھے سے دوڑ کر پہنچا، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سلام عرض کیا، اللہ کے رسول کی دستبوسی کی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کے لائق ہو، چلو اپنا دہن کھولو۔ حکم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا دہن کھولا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب عطا فرما دیا۔ اسی وقت سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظروں سے تمام حجابات اٹھ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکہ اور مدینہ شریف میں 50 سال مقامات مقدسہ کی سیر کی اور فیض حاصل کیا۔ تمام مزارات سے حاضری دینے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس نیشا پور میں تشریف لے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت کا واقعہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال اسلامی تاریخ کے مطابق 627 ہجری بمطابق 1220 سن عیسوی کو نیشا پور میں ہوا۔ جب تاتاریوں نے نیشا پور پر حملہ کیا تو ایک تاتاری نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پکڑ لیا اور قیدی بنا کر لے گیا۔ راہ میں ایک شخص ملا، جب اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو فوراً تاتاری سے کہا، ان کو چھوڑ دو، میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاتاری سے کہا، اس نے میری قیمت بہت کم لگائی ہے۔ تاتاری بہت خوش ہوا کہ مفت میں بہت زیادہ مال ملے گا۔ تاتاری سمجھا یہ بڑے میاں بہت قیمتی ہیں۔ تاتاری نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 10,000 دینار میں اس لیے نہیں بیچا کہ شاید آگے قیمت کچھ زیادہ مل جائے۔ تاتاری جب کچھ آگے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، ایک غریب آدمی اپنے سر پر گھاس کی ٹوکری رکھ کر چلا آ رہا تھا۔ اس آدمی نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر تاتاری سے کہا، تم یہ میرا سارا مال لے لو اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو چھوڑ دو۔ تبھی شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہاں ہاں یہی میری قیمت ہے۔ اس بات پر تاتاری کو شیخ پر بہت غصہ آیا کہ 10,000 دینار بھی ہاتھ سے چلے گئے اور اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فوراً شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک
ایران کے صوبہ خراسان کے مشہور شہر نیشا پور میں موجود ہے، جہاں آج بھی ہزاروں عقیدت مند ملک و بیرون ملک سے حاضر ہو کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہو کر اپنی جھولیاں بھرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی ان کے مزار مبارک کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم کی شیخ خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت ہو۔ دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں آپ سے کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔